الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رمضان کے مہینے میں اکثر یہ بحث رمضان سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں یا 8 رکعتیں۔ اس حوالے سے مختلف لوگ اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان، ہندوستان کے ملکوں میں یعنی بر صغیر میں علماء احناف بڑی شدت سے 20 رکعت ہی کے قائل ہیں، حالانکہ خود کہتے ہیں کہ عرب میں بھی حنبلی، شافعی ہیں، لیکن عرب میں آپ دیکھیں عام طور پر 11 رکعت کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ میں نے خود دیکھا ہے سعودیہ میں بالفعل 2-3 سال رمضانوں میں نے دیکھا ہے وہاں پر کہ تمام مساجد میں سوائے مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی کے، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی، ان 2 مسجدوں کے علاوہ باقی مساجد میں، مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی عام ہے 11 رکعت پڑھنا۔ لیکن یہاں اس کو بہت بڑا ایشو سمجھا جاتا ہے اور اس پر لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، دلائل اپنی جگہ، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض لوگ اس پر تجہیل و تفسیق تک چلے جاتے ہیں، اتنی شدت اختیار کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے تراویح کا، تو لفظ تراویح منصوص نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان میں یہ منقول نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ تراویح ثابت نہیں ہے۔ تو کیا تراویح کہنا غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے، چونکہ عرف عام میں اس کو تراویح کہا جاتا ہے اور اصطلاحات میں جو ہے وہ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، اس کو سبھی تسلیم کرتے ہیں، اصطلاح اختیار کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ حدیث میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ قیام رمضان ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ التراویح ہے، باب فضل من قام رمضان، اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، حدیث نمبر 2009، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے بھی رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم شریف کتاب المساجد میں باب ہے الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح، اس باب کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم بعزیمت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے قیام رمضان کی ترغیب دلایا کرتے تھے، ہاں البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ یا تاکید کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو یہ قیام رمضان ہے، کوئی الگ سے نماز نہیں ہے، بالکل ایسی ہی حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 1901، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص شب قدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی حصول ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب شب قدر کا قیام کیا ہے؟ کیا کوئی الگ سے نماز ہے؟ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی قیام رمضان کا مطلب تہجد، رمضان میں تہجد کی نماز ادا کرنا، قیام اللیل، اس کو قیام رمضان کہا گیا ہے۔ یہی کام اگر شب قدر کو ہو تو اسے قیام لیلۃ القدر کہا گیا ہے اور اس کی یہ فضیلت بھی بیان ہوئی۔ الگ سے کوئی مخصوص نماز نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے۔ اور تراویح کا جو لفظ ہے یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ حدیث میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، بعض آثار میں، 1-2 چند آثار میں ہیں اور وہ بھی صحیح ثابت نہیں ہے، تو لفظ تراویح سے استدلال بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ لفظ تراویح سے استدلال بھی کرتے ہیں، نہ صرف استدلال کرتے ہیں بلکہ فریق مخالف پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے مولانا منظور مینگل صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ترویحۃ عربی میں کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر کے تھوڑی سی دعائیں اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ترویحۃ ہوتا ہے۔ 8 رکعت کے بعد ترویحتان، 12 رکعت ترویحات، 16 اور 20 اس کو کہتے ہیں تراویح۔ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں 8 رکعت اور اس پر لفظ تراویح کا استعمال کر کے اطلاق کرتے ہیں، خدا جانے ایسے ہی لگتا ہے کہ نہ ان لوگوں نے عربی علوم پڑھی ہے، نہ عربیت سے اور گرامر سے ان کو کوئی واقفیت ہے، نہ انہوں نے قرآن و سنت کو دیکھا ہے۔ تراویح کہتے بھی ہے اور ادھر سے کہتے کہ 8۔ آپ نے مولانا منظور مینگل صاحب کی بات سنی، ان کی بات سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کے نزدیک جو لوگ 8 رکعت پر تراویح کا اطلاق کرتے ہیں
ان کے نزدیک وہ لوگ نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت سے ناواقف ہے بلکہ علوم عربیہ سے، علوم عربیہ سے بھی ناواقف ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ سن کر، اس لیے کہ 8 رکعت والی نماز کی جو حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح بخاری شریف کی کہ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی رمضان کے مہینے میں، تو انہوں نے بیان فرمایا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان کے علاوہ میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی امی عائشہ نے اپنی معلومات کی حد تک بیان کی، اگرچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 13 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، یعنی 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت، اس طرح انہوں نے 6 بار کہا، وہ بھی ثابت ہے، اس کا انکار نہیں۔ لیکن امی عائشہ نے جو بات بیان کی، اکثر اہل علم نے یہی تشریح کی اس کی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثری معمول تھا۔ اب اس سے جو ہے وہ استدلال کیا جاتا ہے۔ تو تراویح اس 8 رکعت قیام رمضان سمجھنا کوئی ایسی جہالت کی بات نہیں ہے، اور اسے تراویح قرار دینا بھی۔ اب دیکھیں فقہ حنفی کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے مراقی الفلاح کے نام سے، فصل فی التراویح کے اندر اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 11 رکعت کے بارے میں علامہ شرنبلانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ لما ثبت انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالجماعت 11 رکعتا بالوتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت وطر سمیت ادا فرمائی۔ فصل تراویح میں لکھی ہوئی ہے یہ۔ اگر یہ ایسی ہی جہالت ہوتی یا بے خبری کی بات ہوتی تو آپ سوچئے کہ یہ حنفی علماء کیوں 11 رکعت کی بات کرتے تراویح کے چیپٹر میں۔ اسی طرح علامہ تحتاوی حنفی رحمہ اللہ، انہوں نے مراقی الفلاح پر ایک حاشیہ لکھا ہے جو حاشیہ کے نام سے معروف ہے، حاشیہ تحتاوی، تو اس کے اندر بھی تراویح کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ وفی الصحیحین ان عائشہ رضی اللہ عنہا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ، ان کی مشکات کی شرح مرقات المفاتی کے نام سے بڑی معروف ہے، اس میں وہ جلد 3 میں اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں قیام رمضان پہ، تو انہوں نے بھی وہاں پر یہی لکھا ہے کہ وتحصل من هذا كل، امام ابن الحمام کا کلام نقل کرتے ہوئے کہ اس ساری کی ساری بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیام رمضان جو ہے وہ 11 رکعت سنت وتر سمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا جماعت کے ساتھ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ محدث دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب، انہوں نے اپنی کتاب العرف الشدید جو ان کی ترمذی پر تقریر ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اسکینز ہم ساتھ لگائیں گے کہ ولا مناص من تسلیم ان تراویحہ علیہ الصلاۃ والسلام کان 8 رکعات، اس بات سے انکار کی گنجائش نہیں ہے، اس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح ان تراویحہ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت تھی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ فِي رِوَایَةٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى التَّرَاوِیحَ وَالتَّهَجُّدَ عَلَى حِدَةٍ فِي رَمَضَانَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تراویح الگ سے پڑھی ہو، تہجد الگ سے پڑھی ہو، بل طول التراویح، بلکہ آپ نے تراویح کو طول دیا، لمبا کیا۔ وبین التراویح والتہجد فی عہدہ علیہ السلام لم یکن فرق فی الرکعات بل فی الوقت والصفت، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح اور تہجد میں تو فرق تھا ہی نہیں، بلکہ وقت اور صفت میں فرق تھا۔ یہ علامہ انور شاہ کاشمیری فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح جو ہے وہ 8 رکعت تھی، لیکن مولانا منظور مینگل کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے گا۔ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں 8 رکعت اور اس پر لفظ تراویح کا استعمال کر کے اطلاق کرتے ہیں، خدا جانے ایسے ہی لگتا ہے کہ نہ ان لوگوں نے عربی علوم پڑھی ہے، نہ عربیت سے اور گرامر سے ان کو کوئی واقفیت ہے، نہ انہوں نے قرآن و سنت کو دیکھا ہے۔ علامہ ابن نجیم الحنفی، جن کو امام حنیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے رحمہم اللہ، ان کی ایک شرح کنز الدقائق پر، کنز الدقائق فقہ حنفی کی کتاب ہے جو درجہ ثالثہ میں پڑھائی جاتی ہے دینی مدارس کے طلباء کو، درس نظامی کے طلباء کو، علماء دیوبند کے ہاں بھی 3ری کلاس میں پڑھائی جاتی ہے درجہ ثالثہ میں، اور جو دوسرے بریلوی وغیرہ حنفی ہیں ان کے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم ان کے یہاں کس کلاس میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو ابن نجیم رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی ہے، اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے 11 رکعت والی روایت پیش کی ہے،
اور اسے تسلیم بھی کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 11 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. میں آپ کے سامنے ان کی کچھ عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. تراویح کے یعنی قیام رمضان کے چیپٹر میں ہی بحث کرتے ہیں فتح القدیر کی عبارت نقل کرتے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ فتح القدیر میں اس بات کو بیان کیا گیا ما حاصلہ، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان الدلیل یقتضی، دلیل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان تکون السنۃ من العشرین، 20 میں سے سنت جو ہیں وہ ہوں جو ما فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا، اللہ کے مسلمہ منہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو عمل کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت سے اس خوف سے چھوڑ دیا ان تکتب علینا کہ ہم پر فرض ہو جائے، اور باقی جو ہیں وہ مستحب ہیں. وقد ثبت ان ذلك كان 11 ركعة بالوتر كما ثبت في الصحيحين من حدیث عائشہ، جیسا کہ حدیث عائشہ سے ثابت ہے یہ 11 رکعت ہوں. یعنی سنت جو ہے دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ 11 رکعت ہوں، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی صحیحین میں مروی حدیث جو ہے اس سے ثابت ہے. وقد ثبت ذلك ان ذلك كان 11 ركعة بالوتر، یہ 11 رکعت وتر تھیں. امام ابن نجیم الحنفی نے بھی یہ بات بیان کی ہے. اسی طرح علامہ یوسف بن نوری صاحب بڑے معروف ہیں، جامعۃ العلوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کے جو ہے وہ بانی ہیں. ان کی ایک شرح ترمذی شریف پر معارف السنن کے نام سے جلد 5 ہے اس کی، اس میں وہ فالمراد بقیام رمضان التراویح، قیام رمضان کی بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیام رمضان سے مراد تراویح ہے. پھر ائمہ کے نزدیک 20 رکعت ہی بتاتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے صحیح بخاری سے سیدہ عائشہ کی وہ روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان وغیرہ رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. پھر اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ نسن، یہ حدیث نص ہے اس بات پر کہ فی انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یزد فی رمضان ایضا علی 11 رکعۃ مع الوتر، کہ یہ اس بات کی نص ہے یعنی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی ایضاً رمضان میں بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور پھر آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ فلا بد من تسلیم، لازماً ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی التراویح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی ایضاً 8 رکعات، کہ 8 رکعت پڑھی. ولم یثبت فی روایت، کسی بھی روایت میں یہ بات ثابت نہیں ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی التراویح والتہجد علی ہدۃ فی رمضان، رمضان میں الگ یعنی تراویح اور تہجد الگ الگ پڑھی اور رمضان میں، یہ ثابت نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت تھی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ یوسف بن نوری صاحب کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت تھی. لیکن مولانا منظور بینگل صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ سن لیجیے. وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں 8 رکعت اور اس پر لفظ تراویح کا استعمال کر کے اطلاق کرتے ہیں، خدا جانے ایسے ہی لگتا ہے کہ نہ ان لوگوں نے عربی علوم پڑھی ہے، نہ عربیت سے اور گرامر سے ان کو کوئی واقفیت ہے، نہ انہوں نے قرآن و سنت کو دیکھا ہے. علامہ شوق نیموی حنفی معروف ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، یعنی یہ پچھلی صدی کے ہی فرد ہیں ہندوستان کے. آثار السنن کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی. جیسے ہمارے یہاں بلوغ المرام حدیث کی کتاب ابتدائی طلباء کو پڑھائی جاتی ہے درجہ ثانیہ میں، بعض مدارس میں درجہ ثالثہ میں، درجہ ثانیہ میں عموماً پڑھائی جاتی ہے بلوغ المرام. تو ایسے ان کے ہاں آثار السنن پڑھائی جاتی ہے درجہ خامسہ کے طلباء کو، میری معلومات کی حد تک واللہ اعلم. بہرحال درسی کتاب ہے. تو اس کے درس نظامی میں شامل اس کتاب کو یعنی اس کے اندر ایک باب قائم کیا گیا ہے کہ باب التراویح ب8 رکعات، 8 رکعت تراویح کا باب. اگر 8 رکعت تراویح کا مطلب یعنی تراویح کو 8 رکعت کو تراویح کہنا اگر اتنا ہی غلط ہوتا جیسے کہ ہمارے مہربان مولانا منظور بینگل صاحب سمجھیں، یا ہمارے بھائی جو ہیں وہ مفتی طارق مسعود صاحب وہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، لگے تو ان کا بھی فرمان سن لیجئے. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں. ہاں تو اب دیکھیے ان کے علماء علامہ یوسف بن نوری، علامہ کشمیری خالص دیوبندی علماء ہیں، عربی کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے. کیا آپ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو عربی نہیں آتی تھی یا کتاب و سنت نہیں آتا تھا؟ لیکن وہ اس بات کو حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں حنفی ہونے کے باوجود. اچھا تو رہا یہ کہ جب ان کو یہ حوالے بتائے جاتے ہیں کہتے ہیں وہ خود کتنی پڑھتے تھے. چلیے جناب 20 پڑھتے تھے لیکن انکار تو نہیں کرتے تھے حق بات کا، مانتے تو تھے کہ 8 رکعت بھی سنت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی نے 8 ہی پڑھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مانتے تو تھے.
آپ عجیب 20 پڑھنے والے ہیں کہ حق کا انکار بھی کر رہے ہیں. جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے قیام رمضان کے بارے میں، آپ اس کا انکار بھی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے آپ میں اور ان میں. خوش ہوتے ہیں کہ جی وہ خود کتنی پڑھتے تھے، 20 پڑھتے تھے. ہاں ہم بھی کہتے ہیں 20 پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مانتے تھے. تو اس سے ہمارے عمل میں تاکید پیدا ہوتی ہے، ہمارے عمل کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ 20 پڑھنے کے باوجود اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ 8 رکعت سنت نہیں ہے، 8 رکعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 8 رکعت تراویح نہیں ہے. انکار نہیں کرتے تھے. اس بات کی طرف بھی دھیان دیجیے گا. تو دیکھیے علامہ شوق نیمی نے باب التراویح یعنی تراویح کا باب ب8 رکعات 8 رکعت تراویح، پھر اس میں امی عائشہ صدیقہ کی بھی حدیث نقل کی اور بھی روایات نقل کی. تفصیل کی طرف نہیں جا رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. کنز الدقائق جس کا میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو البحر الرائق کا ایک حوالہ دیا تھا، اسی طرح درسی نسخوں پر ہمارے یہاں جو ہے وہ مولانا احسن نانوتوی صاحب کا حاشیہ چھپا ہوا ہے. تو اس کے اندر یعنی تراویح کے چیپٹر میں مولانا احسن نانوتوی صاحب حاشیہ کنز الدقائق میں فرماتے ہیں کہ التراویح سنت عمر، التراویح سنت عمر رضی اللہ عنہ، تراویح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلح 20، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 نہیں پڑھی، بل 8 بل 8 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہیں. یعنی تراویح کے باب میں کہ تراویح عمر کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 نہیں پڑھی، 8 پڑھی ہیں. تو 8 رکعت تراویح کو سنت سمجھنا نہ صرف یہ کہ دلائل سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، بلکہ جید علماء کرام کبار علماء احناف بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے.